آسماں جان گھروں میں ماسی کی خدمات انجام دیتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہ تھیں لیکن پڑھے لکھے گھر میں کام کرنے سے اسے گھریلو آداب سے واقفیت ہو گئی تھی۔ وہ صرف ایسے گھر چنتی تھی جہاں اس کے خیال میں حلال رزق کمایا جاتا تھا۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود گھر کے مالکان سے زکوٰۃ کی رقم لینے سے انکار کر دیتی تھی، اس لیے لوگ اس کی زکوٰۃ سے مدد کرتے لیکن ظاہر نہ کرتے تھے۔ وہ جس گھر میں کام کرتی غیر ضروری طور پر پانی بہانا یا غیر ضرورت بلب پنکھے چلانا اسے پسند نہ تھا۔ وہ کسی گھر میں نماز کے لیے وضو کرتی تو لوٹے یا بڑے مگ میں پانی بھر کر استعمال کرتی۔ ٹونٹی کھول کر نل سے وضو کرنا اسے پسند نہ تھا۔ اس کی یہ عادت کئی گھروں میں تکلیف کا باعث بنی۔ گھر کے بڑوں نے نہ صرف یہ عادت اپنائی، اپنے چھوٹوں کو بھی اس طرف توجہ دلائی۔ عیدین میں عیدی کے لیے ہاتھ پھیلانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ دوسرے گھروں میں ماسیاں عیدی اور نئے جوڑے کپڑے کی فرمائش کرتیں، لیکن آسماں سلام اور مبارکباد تک خود کو محدود کرتی۔ گھر کی مالکن خود کچھ دے دیتی تو وہ شکریہ کہہ کر لے لیتی، اس لیے وہ جہاں جہاں کام کرتی اسے خاندان کے ممبر کی طرح سمجھا گیا۔ خیر نہیں، کبھی کسی گھر کے تمام لوگوں کو کسی تقریب میں شرکت کرنی ہوتی تو آسماں کو گھر کی چوکیداری کرنے کے لیے چھوڑ کر جاتے تھے۔ ایسا اکثر ہوا کہ گھر کے سب افراد پکنک منانے کسی فارم ہاؤس گئے اور رات وہاں گزاری۔ آسماں ان کے گھر میں نگہبانی کے لیے موجود رہی۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ بڑی بیٹی 12 سال کی تھی۔ وہ گھر میں اپنی چھوٹی بہن اور بھائی کو سنبھالتی۔ ان کے لیے دوپہر اور رات کا کھانا بنانا بھی اس کے ذمہ تھا۔ آسماں نادیہ کو کسی گھر میں ماسی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تربیت کر رہی تھی۔ اسے کسی ایسے گھر کی تلاش تھی جو بھروسے کے لائق ہو۔ آسماں کا شوہر اپنے دونوں پاؤں سے محتاج تھا۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کے دوران اوپر کی منزل سے بھاری سلیب گرنے سے اس کے دونوں پاؤں اتنے مجروح ہوئے کہ وہ معذور ہو گیا۔ اس کی ملازمت ختم ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست اچھے چال چلن کے نہ تھے۔ پان سگریٹ کے عادی، سینما کی شوقین، اداکارہ، ماڈل گرلز اور ہیروئنوں کی گھریلو زندگی کی سنی سنائی کہانیوں میں خود بھی اپنی طرف سے اضافہ کر کے مزے لے لے کر سناتے اور خوابوں کی دنیا میں رہتے۔ ان کی جیبوں اور وائلٹ میں کسی نہ کسی ملکی یا غیر ملکی ہیروئن یا ماڈل کی تصویر ہوتی۔ ایک دوست کے پاس اسمارٹ فون بھی تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو بیہودہ تصویر دکھا کر ورخلایا کرتا تھا۔ جن دوستوں کے گھروں میں ٹی وی تھا وہ اس پر دیکھی خبروں کو ہر طرف پھیلاتے، کہنے کو برائی کا تذکرہ کر کے مذمت کیا کرتے، لیکن ان کے انداز بیان سے ان کی دل کی حسرتیں بھی واضح ہو جاتی تھیں۔ آسماں ایک امیر گھر میں ماسی کا کام کرتی تھی۔ یہاں رہنے والے بوڑھے ماں باپ کو امریکہ میں مقیم بیٹوں نے بلا لیا تو وہ مکان فروخت کر کے منتقل ہو گئے۔ آسماں کو ان کے جانے کا بڑا رنج تھا۔ اس خاندان سے اس کی اچھی مالی مدد ہو جاتی تھی۔ اس نے ماں پروین سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنی جاننے والی خاتون عالیہ سے بات کی۔ عالیہ کی ایک کزن فرح اچھی ملازمت کی تلاش میں تھی۔ آسماں اس کے گھر میں ماسی بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ فرح 2 منزلہ گھر میں رہتی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر اکبر اور پہلی منزل پر چھوٹا دیور رہتے تھے۔ گراؤنڈ فلور کی ایک الگ ماسی تھی۔ چھت کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا علی رہتا تھا۔ علی 15 برس سے ذہنی عدم توازن کا شکار تھا۔ وہ کبھی کبھی ہفتوں نارمل انسان کی طرح نظر آتا، لیکن پھر جب بگڑتا تو سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی اسے قابو کرنے کے لیے چھڑی سے پٹائی کر دیتے۔ وہ مار سے ڈرتا تھا، فوراً معافی مانگ لیتا۔ 2 بار اسے اسپتال بھی داخل کرنا پڑا۔ نفسیاتی اسپتال مضبوط گرل کے پیچھے سخت گیر نگراں عملے سے وہ پناہ مانگتا۔ اس کا 2 بار الیکٹرک شاک سے علاج بھی کیا گیا۔ اسپتال کا عملہ قابو کر کے انجیکشن لگا دیتا اور علی کی ساری اکڑ دور ہو جاتی۔ اس کو دوا پابندی سے کھانی ہوتی تھی، لیکن وہ اکثر لاپرواہی کرتا، دوا چھوڑ دیتا یا مقدار کم لیتا تھا۔ ایسے ذہنی مریض جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ اس کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے اس کی بیماری میں شدت پیدا ہو جاتی تھی۔ آسماں کو فرح کا کمرہ، باورچی خانہ، ساس کا کمرہ اور 2 باتھ روم صاف کرنے ہوتے تھے۔ فرح نے آسماں کو بتایا کہ بڑا دیور اپنے کمرے میں VCR پر فلمیں دیکھتا تھا۔ یہ فلمیں کرائے پر لی جاتی تھیں۔
آج انٹرنیٹ کے زمانے میں VCR کی ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی ہے۔ دونوں بھائیوں نے بڑے بھائی علی کو اسمارٹ فون سے دور رکھا ہوا تھا۔ اس کو مصروف کرنے کے لیے دور کے کسی محلے سے VCR پر فلمیں حاصل کی جاتی تھی۔ اسمارٹ فون ہو یا VCR، دونوں میں شیطان صفت افراد نے بے راہ روی کا بہت بڑا حصہ اپلوڈ کر رکھا ہے۔ علی ایسی فحش فلمیں ہی نہیں دیکھتا تھا بلکہ گالیاں بھی بکتا تھا۔ اپنی ماں سے بھی لچر گفتگو کرتا، بیچاری ماں تھی، ضبط کر جاتی۔ وہ اکثر اپنی جان لینے، خودکشی کرنے اور گھر کو آگ لگا کر سب کچھ تباہ کرنے کا ڈراوا دیتا۔ سب لوگ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے۔ فوراً نے ماسی آسمہ کو خبردار کر دیا کہ ماں کتنا ہی زور دے کے علی کے کمرے میں جانے کا کہے لیکن تم نہ جانا۔ آسمہ فرسٹ فلور کے کمرے ہی صاف کرتی، سیکنڈ فلور جانے کا کبھی خیال نہ آیا۔ اس گھر میں بڑی بھیکر آئیتا آسمہ پر سختی کرتی تھی، کام پورا لیتی تھی۔ آسمہ فرح کے اچھے سلوک کی وجہ سے اس گھر میں کام کرتی رہی۔ 2-3 ہفتوں سے اس نے محسوس کیا کہ بڑی بھیکر رویہ کچھ بدل رہا ہے۔ اب وہ اکثر بچوں کو سالن اس کو دے دیتی اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی تھی۔ آسمہ کو اس گھر میں کام کرنا پڑا اس لیے بھی اچھا لگتا کہ یہ بس اسٹاپ سے بہت نزدیک تھا، آنے جانے میں بہت آسانی تھی۔ یہاں سے ایک ہی بس اس کے گھر کی طرف بھی جاتی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی نے گھر سنبھالا ہوا تھا اس لیے بڑی بے فکری سے گھروں کے کام کرتی رہتی۔ اس کا شوہر اپنے سامان کا تھیلا اٹھا کر گھر سے تھوڑی دور نالے پر بنے پل کے نزدیک چٹائی بچھا کر بچوں کی بیچنے کی چیزیں بیچا کرتا تھا۔ روز 70-80 روپے کی آمدنی ہو جاتی تھی اور وہ اسے سگریٹ پی کر ہی ٹھکانے لگا دیتا۔ گھر چلانے میں اس کا کوئی قابل ذکر حصہ نہ تھا۔ معذور دیکھ کر کبھی کبھی کوئی 20-30 روپے کی بھیک بھی دے دیتا تھا۔ خیرات بچوں کی چیزیں بیچنے سے زیادہ بن جاتی تھی۔ آسمہ اپنی حالات میں اتنی گھری ہوئی تھی کہ اسے کبھی لگی بندی زندگی سے باہر نکلنے کا خیال نہیں آیا۔ ادھر فرح کی سانس کا رویہ تبدیل ہوتا رہا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ آسمہ کو اس گھر کی ملازمت چھوڑنی پڑی۔ وہ یہاں سے بھاگ کر اماں پروین کے مکان پر پہنچی۔ پھولی سانسوں، غم اور رنج کا طوفان اٹھائے، گلوکوز پی کر دل گھبرانے کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ اس واقعے کے 1 مہینے بعد اماں پروین کو عالیہ نے فون پر بتایا کہ آسمہ نے فرح کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا۔ عالیہ نے اماں پروین سے شکایت کی۔ آسمہ نے کام چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی، 25 دن کی تنخواہ بھی نہیں لی۔ آج آسمہ جب اماں پروین کے گھر کام کرنے آئی تو انہوں نے اس سے پوچھا، آسمہ کیا ہوا؟ فرح بی بی کے گھر کام کیوں چھوڑا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے عالیہ نے مجھے دوسری بار فون کیا ہے، پتہ ہے اس نے کیا بتایا؟ کیا بتایا اماں؟ تم نے بڑی بی کے کمرے سے سونے کا ہار اور سونے کی بھاری انگوٹھی چرائی ہے، اس لیے کام کرنے نہیں آ رہی ہے، بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر آسمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ بڑی بی نے کہا ہوگا، یہ بڑی 1 نمبر کی جھوٹی ہے، ظالم بیہودہ عورت۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ گھر کی ڈور بیل بجی۔ آسمہ دیکھ کون آیا ہے، دروازہ کھولو، اماں نے کہا۔ آسمہ نے دروازہ کھولا اور عالیہ بایا پہنے اندر آ گئی۔ آسمہ نے اس کے آتے ہی اماں پروین سے کہا، اماں میں کچھ کام کر کے آتی ہوں، تب تک آپ عالیہ بی بی سے بات کر لیں۔ اماں پروین کے کچھ کہنے سے پہلے عالیہ نے آسمہ کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی، ٹھہرو، مجھے تم سے کام ہے، بات کرنی ہے۔ آسمہ نے ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی لیکن پھر اماں کی آواز بھی آئی، رک جاؤ آسمہ، عالیہ اور فرح دونوں تمہارے لیے پریشان ہیں، تم بات کر کے جاؤ۔ عالیہ کی آسمہ کے ہاتھ سے گرفت بہت سخت تھی، وہ بڑی بے دلی سے ٹھہرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اماں اور عالیہ برآمدے کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ آسمہ ذرا ہٹ کر تخت نما لمبی چوکی پر بچوں کی کتابیں ہٹا کر بیٹھ گئی۔ عالیہ نے آسمہ سے مخاطب ہو کر محبت اور نرمی سے بات شروع کی، سنو آسمہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم فرح بی بی کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی چرا کر بھاگ گئی ہو، پولیس کے ڈر اور گرفتاری سے بچنے کے لیے ان کے گھر کا کام چھوڑ دیا۔ آسمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، وہ بس نفی میں گردن ہلاتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تب عالیہ نے پھر پوچھا، آسمہ بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ تم نے ان کے سونے کا ہار اور انگوٹھی چوری کر کے چھپا لی ہے، بتاؤ، سچ سچ بتاؤ۔ بی بی عالیہ، اماں پروین آپ خود بتا دیں، کیا میں چوری کر سکتی ہوں؟ کیا میں نے پہلے بھی کبھی کسی گھر میں چوری کی ہے؟ نہیں آسمہ،
لیکن سونے کا ہار اور انگوٹھی کچھ نہیں تو 70-80 ہزار کے تو ہوں گے۔ ہزاروں کا مال کسی کی نیت خراب ہوتی کتنی دیر لگتی ہے۔ تم تو غریب ہو، ضرورت مند بھی ہو۔ اماں پروین، آسمہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ آسمہ کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ روتے روتے اس نے کہا، اماں میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے کام پر، چوری پر۔ اللہ کرے چوری کرنے والوں کو جہنم کی سزا ہو جس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے۔ رکو آسمہ، سچ سچ بتاؤ، کھل کر بتاؤ کہ تم کام پر کیوں نہیں جا رہی؟ پیسے کی ضرورت سب کو ہے، تم کو تو اور بھی زیادہ ہوگی۔ تم نے 25 دنوں کی تنخواہ بھی چھوڑ دی، کیا تم اپنی محنت کے پیسے نہیں چاہیے؟ آسمہ مسلسل روئے جا رہی تھی، اس سے جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ آخر اس کی زبان سے نکلا، اماں میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ آسمہ تم ٹھیک کہہ رہی ہوگی، لیکن میں سچ سننا چاہتی ہوں، عالیہ نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اماں پروین نے اپنی کرسی چھوڑ دی، عالیہ کی طرف دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آسمہ کے پاس جا کر تخت پر اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ روتی ہوئی عورت کو سینے سے لگایا، پیٹھ سے ہلائی، اتنی محبت پا کر آسمہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں پروین، مجھے بچا لیجیے، میں چور نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے فرح بی بی کے گھر سے ایک دن کا بھی چوری نہیں کیا، اماں مجھے بچا لیجیے۔ 5-7 منٹ گزر گئے، آسمہ اماں پروین کے سینے سے لگی زور زور سے روتی رہی، اس کی سانسیں تھوکنے کی طرح چلتی رہیں۔ اماں پروین کا شفقت بھرا ہاتھ اس کی پیٹھ سلاتا رہا۔ عالیہ اس صورتحال میں چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں پروین نے پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے اور ٹھنڈا پانی لانے کے خاموش اشارے کیے۔ عالیہ پانی لینے چلی گئی۔ اماں پروین اپنے دوپٹے سے آسمہ کے آنسو خشک صاف کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ننھے بچے اور بچیوں کے قرآن ناظرہ پڑھانے کا ٹائم شروع ہوا جاتا تھا۔ گھر کے باہر شاید بچے آ بھی گئے تھے۔ عالیہ نے دروازہ کھولا۔ ایک بچہ ڈرتے ڈرتے انداز سے اندر داخل ہوا۔ اماں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، سنو، آج میں مصروف ہوں، تم باہر کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی پڑھنے آئے اسے گھر بھیج دو۔ آج تم سب کی چھٹی، کل وقت پر آ جانا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ آسمہ سے پھر چمٹ گئیں اور بولی، آسمہ میری اچھی بچی، تم کچھ بتانا نہیں چاہتی تو بالکل زور نہیں دوں گی۔ میں عالیہ کو بھیج کر فرح سے تمہاری 25 دن کی تنخواہ منگوا لوں گی۔ تمہیں وہاں جانا نہیں پڑے گا، جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ تم بالکل پریشان نہیں ہونا، مجھے یقین ہے تم نے چوری نہیں کی ہوگی، بلکہ میرا خیال ہے کہ تم نے زیور دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ عالیہ، پانی مجھے دے دو، میں آسمہ کو پلا دوں گی، میری بچی رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ 5 منٹ اور گزر گئے۔ اماں پروین کی سلجھ طبیعت اور مصلحتوں سے واقعہ کو سنبھالنے کے انداز سے کشیدہ فضا معمول پر آنے لگی۔ آسمہ اماں پروین کی آغوش سے نکل کر عالیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب وہ عالیہ کی ہر بات کا جواب دے دے گی۔ پھر اماں پروین نے دیکھا، آسمہ نے اٹھ کر عالیہ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ عالیہ بی بی، آپ میری محسن ہیں، آپ نے اس گھر میں کام دلوایا۔ آپ کی بہن فرح بی بی بھی میری محسن ہے، وہ اتنی محبت کرنے والی، اتنی عزت دینے والی بی بی ہیں، ان کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا، وہ اس بارے میں فکر مند رہتی ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں۔ اماں پروین اور عالیہ دونوں خاموشی سے اس کی طرف متوجہ تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمہ کے دل میں جوش مارتا اونچی لہروں والا نشیب کی طرح بہتا دریا بند توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ راستہ پا کر یہ دریا اس کے منہ سے نکل پڑا، اس کی خاموش زبان ساری داستان سنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جاری ہے۔